اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المرسلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ محترم ناظرین، مومنین اکرام، آپ سب کو ظہور امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام کے ظہور کا دن، اور قرآن کریم سورہ دہر کی آخری آیات میں اعلان فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ بھی نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہیں جو میں خدا چاہتا ہوں۔ اب ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ گفتگو نطق کر رہے ہیں بھی تو خدا کی مرضی سے، یہ ان کا ہر عمل اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت بن کے آئے۔ ہمارے معصوم امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب 57 ہجری یوم جمعہ آپ کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں عصمت و طہارت کا یہ نور چمکا، اور اس نور سے دنیا منور ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، باقر یعنی بقرہ سے نکلا ہے، جسے کہتے ہیں کہ وسعت دینے والا، شک کرنے والے امام محمد باقر۔ یوں تو آپ کے بہت سے جو ہے القاب، ہمارے ہر امام کا لقب محمد، مگر امام محمد باقر علیہ السلام کا کردار بڑا اہم۔ آپ نے واقعہ کربلا کو خود دیکھا، آپ موجود تھے۔ واقعہ کربلا میں 61 ہجری میں آپ کی عمر مبارک 2.5 سال کی تھی، اور چونکہ آج مولا کے ظہور کا دن ہے تو امام نے یہ سارے واقعات جو کربلا میں رونما ہوئے، کہ معصوم خود دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر تھے، اور اس کے بعد آپ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ آئے قافلے کے ساتھ، اور پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ نے تبلیغ و ترویج آل محمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھا ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف ضرور دلاؤں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام واقعہ کربلا کو دیکھنے کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس مدینہ منورہ سے میں واپس تشریف لائے جہاں سے آپ 28 رجب کو روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت کی کیفیت اور جب واپس آئیں اس وقت کی کیفیت، یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام کا صبر، امام کا استقلال، امام کی حکمت کہ واقعہ کربلا کے منظر کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کا عزم، آپ کا علم، آپ کا تقوی، اور آپ مدینے میں سخاوت کا یہ عالم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ مدینہ منورہ میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں۔
روٹیاں تقسیم کرتے جا رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو روزانہ آ رہا ہے اور آپ سے روٹیاں لے رہا ہے۔ ایک دن اس شخص سے برداشت نہ ہوا اور وہ رو کے کہتا ہے میرے معصوم سے کہ فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو مجھے ایسے روٹیاں نہ دیتے۔ تو آپ کے معصوم امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی دن پہچان گیا تھا، تم وہ تھے جس نے ہمیں ہر گام پہ پتھر مارا، مگر اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام کی حجت خدا کی یہ حکمت ہمیں کیا سبق دیا امام نے، کہ جو امام کو پتھر مار رہا ہے امام اسے روٹی پیش کر رہے ہیں، اور جاننے کے باوجود امام جو ہے اسے روٹی پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ یہاں یہ ضرور بتانا ضروری ہے کہ جب آپ کا ظہور اس دنیا میں ہوا مدینہ منورہ میں 57 ہجری میں، تو اس وقت معاویہ بن ابی سفیان کا زمانہ تھا، جس زمانے میں آپ کا ظہور پر نور ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پرآشوب زمانہ تھا جب امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں جو ہے وہ آپ کا نور اس دنیا میں جو ہے وہ چمکا۔ وہ زمانہ کتنا پرآشوب تھا۔ اور واقعات کربلا کے بعد چھوٹنے کے قید سے رہائی کے بعد 62 ہجری میں جب آپ واپس ہوئے ہیں، تو اس کے بعد بھی مدینے میں آپ علم کے دریا بہا رہے ہیں، علم کی ترویج کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ آج ان کے ظہور کے موقع پہ یہ پیغام اس چینل کے ذریعے سے کہ ظلم و ستم ملوکیت جتنے بھی کرے، ہمارا کام ہے ہدایت کرنا، علم کے دریا بہانا۔ علم ہماری میراث ہے۔ دنیا ظلم و ستم کرتی رہے، ملوکیت ظلم و ستم کرتی رہے، مگر ہم اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم حجت خدا ہیں۔ ہمارا وجود اس دنیا میں توحید کی پہچان ہے۔ کیوں توحید کی پہچان ہے؟ اس لیے کہ پہلے نے سرکار نے فاران کی چوٹیوں پہ فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ کردار تو اپنا پیش کر رہے تھے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے نبی مانو، مگر بتانا یہ تھا کہ کردار میرا دیکھو، پہچانو توحید کو۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے کربلا کی اتنی سختیاں اٹھائیں، پھر مدینے واپس آئے، اس کے باوجود ترویج علم کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تقوی ہمارا دیکھو، برداشت ہماری دیکھو، مہمان نوازی ہماری دیکھو، اخلاق ہمارا دیکھو، دیکھو ہمیں، پہچانو خدا کو۔ یعنی حجت خدا توحید کی پہچان ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ظلم و ستم برداشت کیے، اور مدینے میں بھی یہاں تک بات تو آئی کہ واقعہ کربلا میں آپ نے سب کچھ دیکھا، مگر اس کے باوجود اتنا ظلم سہنے کے بعد ترویج علم اور دنیا کو اپنے علم سے جو ہے وہ آپ منور کرتے رہے۔ اور پھر 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ ناظرین، آج کا دن امام کے ظہور کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے
کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو دیکھیں کہ 2.5 برس کی عمر میں آپ نے واقع کربلا کو دیکھا، پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی سختیوں کو برداشت کیا، پھر آپ مدینے تشریف لائے، اور مدینے تشریف لانے کے باوجود آپ نے علم کے دریا بہاتے رہے، اور جو کام اللہ نے آپ کو سونپا تھا وہ انجام دیتے رہے، اور پھر سرخرو ہو کر جام شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہمیں ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔